بیٹا آج جمعے کا دن ہے، تھوڑا سا احترام کر لو، اماں نے عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو تیز آواز سے موبائل میں گانے سن رہا تھا۔ عباس نے جیسی ہی دادی کی آواز سنی تو بڑبڑاتا ہوا آیا، ایک تو اس بڑھیا کی بک بک سے میں تنگ آ گیا ہوں، معلوم نہیں کب اس سے جان چھوٹے گی۔ عباس کی تیز آواز سن کر عباس کی والدہ مریم بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ سارا ماجرا سن کر عباس کی حمایت میں بولی، اماں آپ سے چپ کیوں نہیں رہا جاتا؟ ساری زندگی ہم نے آپ کو برداشت کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا پوتا بھی آپ کی بکواس سنے گا، سارے گھر کا ماحول خراب کر دیتی ہیں۔ مریم چیختی ہوئی اپنی ساس سے بولی اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں نے چشمہ اتار کر اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ اپنی تصویر پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اماں کو کل رات سے تیز بخار تھا، مگر وہ خاموشی سے اپنی تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ اماں آج کل اپنے بڑے بیٹے یاور کے گھر آئی ہوئی تھی۔ یاور اور سرور ان کے دو بیٹے تھے اور ایک بیٹی فروا ان کی کل کائنات تھی۔ انہوں کی شادی اپنے والد کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ بیٹی فروا اپنے شوہر کے ہمراہ سعودی عرب میں شفٹ ہو گئی تھی۔ یاور بڑا بیٹا جس کو سرکاری نوکر ہونے کا شرف حاصل تھا، اوپر کی آمدنی ان کی زندگی کا قرینہ تبدیل کر دیا تھا۔ وہ ابا کی زندگی میں ہی پوش علاقے میں شفٹ ہو چکا تھا۔ دوسرا بیٹا سرور ایک موٹر سائیکل مکینک تھا، ابا کی دوست کی بیٹی سے شادی کی تھی اور وہ اپنی دکان کے قریب ہی گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ ابا کی زندگی میں دونوں بیٹے عید تہوار ابا کے گھر آ کے مناتے تھے، اور ابا کے انتقال کے بعد اماں کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ سرور کی 3 بیٹیاں تھیں اور گھر تو اس کا اپنا تھا، مگر یاور کی طرح اتنا بڑا اور شاندار نہیں تھا۔ سرور کی بیوی اور بیٹیاں اماں کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سدا سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔